الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام کا نظر آنے ان شاء اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار السامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے ختم پاک کا ثبوت از قرآن و حدیث.
مسلمانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شفا، رحمت اور برکت کے نظریے سے کھانا یا پینے کی کوئی چیز سامنے رکھ کر اس پر قرآن مجید فرقان حمید میں سے جتنا آسانی ہوتی ہے پڑھنے والے کو، وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، پھر اس کھانے کی چیز یا پینے والی چیز جو بھی رکھی تھی پھر اس کو اس نیت سے کھاتے اور پیتے ہیں کیونکہ اس پہ اللہ کا قرآن پڑھا گیا ہے، اس لیے اس میں اب قرآن پاک کی وجہ سے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے اور برکت بھی آ گئی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ مسلمانوں کے نزدیک ختم کس کو کہتے ہیں؟ کیا وہ کوئی خاص آیات بینات ہیں کہ اگر وہ نہ ہوں تو ختم ہی نہ ہوگا، یا وہ آخر کیا ہے جس کو ہم کہیں جی ہم نے ختم پڑھا ہے؟ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ الحم شریف سے قرآن شروع ہوتا ہے اور والناس پر جا کے کیا ہو جاتا ہے؟ یہ تو میں نے بات کی اہل علم کے لیے، اور اگر ہم عوام الناس کی طرف نسبت کریں تو پھر قرآن مجید فرقان حمید الحم شریف سے بھی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ پہلا جملہ بولنا بھی ہماری مجبوری تھی۔ اب وہ مفتی بھی تو سنیں گے نا جن کو پتہ ہے کہ جو کسی بھی صورت کی ابتدا میں بسم اللہ آتی ہے وہ اس صورت کا حصہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ جملہ بولنا بھی ہماری کیا تھی؟ مجبوری تھی۔ اب یہ سارا قرآن، یا یوں سمجھ لیں یہ سارا قرآن جو اس وقت میرے سامنے ہے، مسلمانوں کے نزدیک ہمارا مسلک یہ ہے ختم کے بارے میں، پورے قرآن میں سے جتنا آپ کو آسانی ہو، جو آپ کو آتا ہو قرآن، ہو کیا؟ آپ اس کو پڑھ لیں تو یہ مسلمانوں کے نزدیک یعنی اہل سنت کے نزدیک اسی کو ختم کہا جاتا ہے۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب میں نے ختم کی تعریف کیا کی ہے؟ پورے قرآن میں سے جو آپ پڑھ سکتے ہیں، جو آپ پڑھ سکتے اس کو پڑھ دیں، یہ ختم پاک ہے، جس کے ثبوت پہ آج ہماری گفتگو ہے۔ اب بدقسمتی سے مجھے یہ جملہ کہنا پڑ رہا ہے، یہ زمانہ بھی اس امت میں آنا تھا کہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی آپ کو باقاعدہ دلائل کی ضرورت ہے۔ سمجھے آپ میرے جملے کو؟ بدقسمتی سے ایسے لوگ ضدی اور تعصب رکھنے والے اور زمین میں، اللہ کی زمین میں فساد برپا کرنے والے ایسے لوگ آ گئے، اب اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کوئی دلیل ہے؟ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اور بدبختو اگر قرآن نہیں پڑھنا تو آخر کیا پڑھیں؟ کہتے ہیں جی قرآن پڑھتے ہو اس کے لیے کوئی دلیل ہے؟ اس کا ایک سادہ سا جواب تو بالکل کم کلمات میں کہ کسی بھی چیز کا ناجائز اور حرام ہونا اس بات پہ مبنی ہوتا ہے کہ اس کو اللہ یا اللہ کے رسول نے منع کیا ہو۔ اللہ یا اللہ کے رسول نے،
یہ ناجائز کی بات کی ہے میں نے، اور ان کی زبان کیونکہ ہے بے لگام، ادب و احترام تو ہے نہیں، وہ تو فوراً حرام پہ جا کے رکتی ہے۔ ایک بندے نے قرآن پڑھا ہے، کہتے ہیں اس نے حرام کا ارتکاب کیا، معاذ اللہ، اور اللہ کی حلال چیز پہ قرآن پڑھا ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ کتنا بڑا وہ جرأت کرنے والا شخص ہے جو بھی ہے۔ ایک پانی کا گلاس ہم لے ہے، اس نے کہا جی یہ پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، آپ اس کو پی سکتے ہیں۔ کسی بھائی نے کوئی قرآن مجید کی چند آیات اس پہ پڑھ دیں تو وہ کہتا اب یہ حرام ہو گیا ہے۔ وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ کل جب مسلم کی حدیث تقاضا کرے گی، سرکار کا فرمان مسلم میں موجود ہے، فرمایا یا قرآن تیرے حق میں شفاعت کرے گا یا تیرے خلاف شفاعت کرے گا۔ اپنے آپ سے پوچھ لے، سارے تعصب چھوڑ کے اکیلا کہیں جا کے بیٹھ کے اے اللہ کے قرآن کو جس چیز پہ پڑھے مسلمان اس کو حرام کا فتویٰ دینے والوں، تعصب کی اینک اتار کے علیحدہ کہیں بیٹھ کے اپنے آپ سے پوچھ کہ جب یہ مسلم کی حدیث کے قیامت کے دن کچھ کے حق میں قرآن شفاعت کرے گا تو اللہ فرمائے گا فرشتوں تم سن نہیں رہے، میرا قرآن ہو کے میرے بندے کی سفارش کر رہا ہے، جلدی سے اس کو جنت میں پہنچا دو۔ اور سرکار نے فرمایا کچھ ایسے بھی آئیں گے کہ قرآن کہہ رہا ہوگا مولا ان کو جہنم رسید کر دے، کچھ کے حق میں اور کچھ کے خلاف۔ تو جو چیز طیب طاہر پاک ہے، جن کے نزدیک پاک چیز پہ قرآن پڑھا جائے وہ ہو جاتی ہے حرام، نجس، اور بقول ان کے اس چیز کا کھانا، کتے اور خنزیر کے گوشت کا کھانا ان کے نزدیک ایک جیسا ہوتا ہے۔ میں انہی کو کہہ رہا ہوں کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا، اس مسلم کی حدیث کو ذہن میں رکھ کے کہ جب قرآن کی شفاعت کی باری آئے گی، محشر کا دن ہوگا، تو سوچ کے اپنے آپ سے پوچھ لینا کہ جس نے کہا جو قرآن پڑھے حلال پہ تو وہ حلال قرآن کی وجہ سے نجس ہو جاتا ہے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں، پوچھ اپنے آپ سے کہ قیامت کے دن قرآن تیری جنت کے لیے سفارش کر رہا ہوگا یا جہنم میں جانے کے لیے؟ کوئی عقل میں بات آتی ہے کہ نہیں آتی؟ میرے بھائی اتنی مقدس کتاب ہے جو اس پہ فتویٰ دے کہ اس کو پڑھا گیا اس لیے اب کھانا ہی نجس ہو گیا ہے، اس لیے اب وہ حلال چیز کیا ہو گئی ہے، تو کم از کم قرآن اس کے حق میں تو شفاعت نہیں کرے گا نا؟ بولو تو صحیح، قرآن اس کے حق میں کبھی شفاعت؟ یار سادہ سی مثال ہے، ایک بندہ آپ کے خلاف اتنا خلاف، دیکھیں نا کتنی بڑی بات، حلال چیز ہے اور وہ کہہ رہا ہے قرآن پڑھو تو وہ نجس ہو جاتی ہے، کتنی بڑی بات ہے، جرأت ہے کتنی بڑی۔ ایک بندہ آپ کے خلاف اتنی بڑی جرأت کرے، کسی بندے کو کہے ہو وہ اپنے باپ کا اور کہے تو تیری ماں نے فلاں کام کرا ہے، اس کے عوض میں تو پیدا ہوا ہے، ول تو زنا ہے، تو حرامی ہے، تو وہ اس کے حق میں ہوگا یا اس کے خلاف ہوگا؟ جبکہ یہ حقیقت مسلمہ ہو کہ وہ ہے اپنے باپ کے نطفے سے، وہ ہے اپنے باپ کے، میں قرآن کی مثال نہیں دے رہا کیونکہ قرآن ان مثالوں سے منزہ ہے، پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، لیکن خارج میں ایک مثال دی ہے کہ جو حلال کو حرام کر دے اس پہ کتنا غصہ آتا ہے، اس پہ کتنا، اگر اپنے بارے میں غصہ آتا ہے، میں انہی کو کہہ رہا ہوں، اول تو ہوتا ہی نہیں ٹھیک نکاح اس طرف بالفرض والمحال، اگر کوئی تمہیں کہہ دے کہ تم تو فلاں نطفے سے ہو تو تمہیں کتنا غصہ آئے گا، تم کہو گے جی میں تو حلال کے نطفے سے تھا، مجھے کیا بنا دیا، حرامی بنا کے رکھ دیا ہے، حالانکہ اکثر کی تو حالت ہی یہی ہے، نکاح ہی جب نہیں ہوتا تو پھر کیا رہ گیا پیچھے۔ خدا کا نام لو، کچھ سوچو، کچھ اپنے آپ سے ہی پوچھ لو کہ ہم کس مقدس کتاب کی مخالفت کر رہے ہیں۔ صرف تعصب ہے مسلمانوں سے، آپ سے تعصب کی بنا پر
اتنا بڑی دشمنی لے رہے ہیں کہ قرآن جیسی چیز پڑھی جائے کہتے ہیں یہ حرام ہو گیا کھانا۔ میں کہتا ہوں قرآن پاک ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 82 ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ پڑھو تو صحیح، عربی مفسرین نے اس آیت پہ کتنا کلام کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ، اور ہم جو نازل کرتے ہیں، ہم جو نازل کرتے ہیں، من القرآن، کس کو نازل کرتے ہیں؟ قرآن پاک کو۔ اور ہم جو قرآن اتارتے ہیں، ہم جو قرآن نازل کرتے ہیں، ما ہوا شفا، یہ قرآن کیا ہے؟ اونچی بولو، قرآن کیا ہے؟ جو بول سکتے ہیں کم از کم وہی بولے، قرآن کیا ہے؟ ورحمہ، قرآن کیا ہے؟ رحمت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ لیکن ہے کہ ان کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے، میں گھر سے نہیں بات کر رہا، فرمایا للمؤمنین، قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن برکت بھی ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا قرآن شفا بنے گا ضرور، قرآن برکت دے گا ضرور، قرآن رحمت کے خزانے کھولے گا ضرور، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اس کے لیے کہ بندہ مصطفیٰ کریم کا غلام ہونا چاہیے۔ للمؤمنین ہے نا، قرآن ہر اس کے لیے رحمت ہے، ہر اس شخص کے لیے شفا ہے جو مصطفیٰ کریم کا حقیقی غلام اور مصطفیٰ کریم کا حقیقی عبد خاص ہے۔ جو مصطفیٰ کریم کا غلام نہیں، قرآن اس کے لیے شفا نہیں بن سکتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا کیا ہے؟ فیصلہ ہے۔ صحابہ یہ جملے بولا کرتے تھے، ممکن ہے کوئی کہے جی عبد کہہ دیا ہے کہ میں سرکار کا عبد ہوں، میں کہہ رہا ہوں انا عبد المصطفیٰ، انا عبد النبی، انا عبد الرسول، انا عبد محمد صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ۔ جس میں جرت ہے لگائے شرک کا فتویٰ، مجھ پہ کب لگاؤ گے؟ پھر صحابہ بھی تو کہتے تھے انا عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے تھے ہم سرکار، عبد بمانا غلام ہیں، ہم سرکار کے حقیقی غلام ہیں، ہم سرکار کے حقیقی غلام ہیں، ہم سرکار کے غلام ہیں، مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں۔ تو سرکار کا حقیقی جو خادم ہے، جو غلام ہے، قرآن اس کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے اور رحمت ہے۔ اگر یہ معنی نہیں ہے کوئی جو ہم نے کیا ہے، تو جس چیز پہ قرآن پڑھا جائے اس کو حرام کہنے والوں تم بھی بتا دو قرآن جو شفا ہے وہ کس حیثیت سے ہے؟ قرآن جو شفا ہے وہ کس؟ تم ہی بتا دو، ہم تو کہہ رہے ہیں قرآن شفا ہے اس حیثیت سے کہ بندے کو سامنے بٹھا کے اس کے اوپر قرآن پڑھ دو تب بھی قرآن شفا دے گا، قرآن کو لکھ کر کسی کے گلے میں ڈال دو تب بھی قرآن شفا دے گا، قرآن کو لکھ کے کسی پانی کے اندر جانے دو، اس کا جو اثر اس میں ملے گا، اس سیاہی کو جو گھل کے ملے گی پانی میں، اس پانی کو پیو تو رب اس میں بھی شفا دے دیتا ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کسی بھی پاک طیب طاہر چیز کو سامنے رکھ کے اس پہ قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ اس چیز میں رحمت بھی نازل فرما دیتا ہے، شفا بھی نازل فرما دیتا ہے۔ تم بتاؤ اگر یہ معنی نہیں ہے تو قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ قرآن رحمت بھی ہے اور قرآن؟ تم بھی بتاؤ اگر اس طرح رحمت اور شفا نہیں ہے۔ پہلی تفسیر روح المعانی، اسی آیت کے تحت میں عرض کرنے چلا ہوں۔ تفسیر کا نام کیا ہے؟ عربی زبان کی تفسیر ہے روح المعانی، علامہ سید محمود آلوسی رضی اللہ عنہ
دوسری تفسیر ہے تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رضی اللہ تعالی عنہ. دونوں ائمہ نے اس پہ کلام کیا کہ قرآن کیا ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو مصطفیٰ کریم کا سچا غلام ہو. یہ جملہ بولنا ہے کیونکہ مومن کا ترجمہ یہی ہے، جو مصطفیٰ کریم کا غلام نہیں وہ مسلمان بھی. جو آکڑا ہوا ہے نا مصطفیٰ کریم تو میرے جیسا ہے، وہ تو شیطان سے بھی ابتر ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جن کو نبوت ملی، جن کو جسامت ملی سرکار کے فیضان سے، جناب آدم پر یہ دعویٰ کیا تھا تو اللہ نے لعنت فرما دی ہے. جن کے وسیلے سے آدم پیدا ہوئے، جو کہے یہ مجھ سے اچھا نہیں میں اس سے بہتر ہوں، اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے. جو سارے نبیوں کے امام اور سردار پہ یہ فتویٰ لگا دے کہ میں اور سرکار ایک جیسے ہیں، وہ شیطان سے بڑا لعنتی ہے کہ نہیں ہے؟ غور کریں نا. مسلمان وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کریم کا سچا غلام ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کریم کا سچا. ان دونوں نے، اور تیسری کتاب ہے شرح زرقانی علی مواہب اللدنیہ. ان تینوں ائمہ نے، ان تینوں نفوس قدسیہ نے ایک واقعہ اس آیت کے تحت نقل کیا ہے کہ ایک امام تھے بہت بڑے. ہوا یہ کہ ان کے جو بیٹے تھے وہ شدید بیمار ہو گئے. کس حالت کے بیمار ہوئے؟ شدید ترین بیمار ہو گئے. اب یہاں دو روایات. ایک روایت ہے کہ اس امام نے امام الشیخ ابو القاسم القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے. ایک روایت ہے کہ اس امام نے، بیٹا بیمار ہو گیا، طبیب عاجز آ گئے، حکیم عاجز آ گئے، اور حتیٰ کہ باپ جو ہے وہ اس حالت میں جا پہنچا ہے کہ اب میرے بیٹے کی زندگی کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی، کسی وقت بھی. یہاں دو باتیں. ایک ہے کہ خواب کی حالت میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اور خواب کی حالت میں اللہ کا دیدار اسلام کی روشنی میں یہ ممکن ہے دنیا میں. خواب کی حالت میں، جیسا کہ ہمارے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب کی حالت میں اللہ جل شانہ کا 100 مرتبہ دیدار عطا کیا گیا تھا. اسی طرح امام احمد بن حنبل نے بھی دیکھا تھا خواب کی حالت میں. تو امام نے، اس شیخ نے، شیخ ابو القاسم القشیری رضی اللہ عنہ نے، ایک روایت میں ان ائمہ نے لکھا کہ اللہ جل شانہ کو دیکھا اور اپیل کی، مولا تیرا کرم ہو گیا، تیرا دیدار ہو گیا، میرا بیٹا اتنا بیمار ہے، میرا بیٹا اتنا بیمار ہے، یا اللہ اس کے لیے کوئی علاج ہی عطا فرما دے، یا اللہ اس کے لیے کوئی، تاکہ میرے بیٹے کو شفا مل جائے، تیری طرف سے اس کو شفا ہو جائے، وہ صحت یاب ہو جائے. ایک یہ. دوسری روایت، دونوں طرف سے جواب ایک ہی ہے. دوسری روایت میں یوں ہے، علامہ زرقانی نے جو لکھی ہے یہ ان دونوں عربی تفاسیر والوں نے لکھا ہے اسی آیت کے تحت. علامہ زرقانی کیا کہتے ہیں؟ علامہ زرقانی کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قالا فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں سرکار مدینہ علیہ السلام کو دیکھا. ایک میں اللہ کو دیکھا، دو عربی تفسیروں میں، اور ایک عربی کتاب میں شرح زرقانی میں ہے کہ انہوں نے کس کو دیکھا؟ اللہ جل شانہ کی ذات کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا. لیکن امام زرقانی نے آگے جا کے اس روایت کو پھر نقل کر دیا کہ ایک روایت میں یوں ہے کہ انہوں نے اللہ کا دیدار کیا. اب وہ 3 کتابوں سے مصطفیٰ کریم کو دیکھا، اللہ جل شانہ کی ذات کو دیکھا، اور سوال کیا کیا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، میرے بیٹے کو شفا چاہیے، علاج کیا ہے؟ علاج سنیں گے، علاج کیا ملا ہے؟ کوئی ہے ذوق؟ تھک تو نہیں گئے؟ پھر غور کریں. اللہ پاک سے اپیل کی، میرا بیٹا بیمار ہے، علاج کیا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق اور دوسری کے مطابق سرکار مدینہ علیہ السلام سے اپیل کی، یا رسول اللہ میرا بیٹا بیمار ہے اور حکیم طبیب عاجز آ گئے ہیں، اب میں تو ان کی زندگی سے مایوس ہو گیا ہوں، کسی وقت بھی وہ مر جائے گا۔ تو میرے اور آپ سب کے آقا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، این انت من آیات الشفا، تجھے قرآن میں شفا دینے والی آیات نظر نہیں آتی؟ تو جو شکایت کر رہا ہے کہ بیٹے کو شفا نہیں مل رہی، قرآن میں جو شفا والی آیات ہیں، یہاں وہ آیات مراد لی گئی کہ جن میں لفظ شفا استعمال ہوا ہے قرآن پاک کے اندر، وہ 7 آیات بینات ہیں، وہ 7 آیات بینات قرآن مجید فرقان حمید میں ہیں۔ کیا تم نے وہ آیات نہ دیکھی جن میں لفظ شفا آیا ہے، جن میں لفظ؟ سرکار نے فرمایا، اے ابو القاسم، اے میرے غلام، ان آیات بینات کو کسی کاغذ پہ لکھ لے، کسی کاغذ پہ، اور ان کو پانی میں جانے دے، پھر جب اس کی سیاہی پانی میں مل جائے، وہ لکھائی دھل کے پانی میں مکس ہو جائے، اے میرے غلام اپنے بیٹے کو پلانا تیرا کام ہے، دیکھنا تیرے بیٹے کو شفا اللہ عطا فرما دے گا۔ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، میں نے وہ آیات بینات، میرے پاس وقت نہیں کہ میں ساری آیات آپ کو پڑھ کے عرض کروں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن مسلمانوں کے لیے جو مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں، آپ سے نسبت رکھتے ہیں، ان کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے ان کو لکھا، ان کو لکھنے کے بعد پانی میں نے اس پرچے کو داخل کیا، جب اس کی سیاہی قرآن شریف پانی میں مل گیا، میں نے بیٹے کو جیسے ہی پلایا، میرے رب نے میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دی، میرے رب نے میرے بیٹے کو۔ اب بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، پوری سیاہ ستہ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ موجود ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک موجود ہے، سرکار علیہ السلام کا اپنا فرمان علی شان ہے۔ فرمایا کہ جس بندے پر ایسا ویسا کوئی اثر ہو جائے، اس طرح کا روحانیت کی دنیا میں، باطنیت کی دنیا میں، فرمایا اس اثر کو دور کرنے کے لیے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سے زیادہ شفا دینے والی، فرمایا پورے قرآن میں مجھے کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی۔ خود سرکار پڑھ کے قرآن کو اپنی ذات پہ بھی دم کیا کرتے تھے۔ سرکار مدینہ جناب حسن، جناب امام حسین رضی اللہ عنہما پر عربی مفسرین نے لکھا، سیاہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود کہ سرکار علیہ السلام اپنے دونوں نواسوں کو بھی قرآن پڑھ کے دم فرما کرتے تھے، فرماتے اس کی برکت سے میرے رب تمہیں شفا عطا فرما دے گا، اس کی برکت سے میرا رب تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ اب اسی آیت کے تحت تفسیر مظہری ہے، یہ بھی عربی زبان کی تفسیر ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ 483 ہے، صفحہ 400۔ اسی آیت کے تحت تفسیر مظہری کے مصنف ایک حدیث لے آتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالشفاءین الاس والقرآن، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، سرکار نے فرمایا علیکم، الزم، الزم کے معنی میں تمہارے اوپر لازم ہے، تمہارے اوپر لازم ہے۔ کیا چیز؟ سرکار لازم فرما رہے ہیں، امت پہ لازم فرما رہے ہیں، اور علیکم جمع کا صیغہ ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں کہ ان کے لیے لازم ہے۔ آپ ان باتوں پہ غور کریں نا، آخر میں جا کے پھر آپ سے پوچھنا بھی ہے نا کہ آخر ادھر ختم پچتا ہے ادھر کیوں نہیں پچتا، وجہ کیا ہے؟ ماں بہل امتیاز کون سی چیز ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو ادھر ہے اور ادھر مفقود ہے؟ یہ ساری باتیں ہم سنتے آئیں گے تو جواب دیں گے نا۔ سرکار نے فرمایا علیکم بالشفاءین،
بالشفاءین، فرمایا دو چیزیں عین شفا ہے اور ان دونوں کو میں اپنی امت کے مسلمانوں پہ لازم کیے جا رہا ہوں. دو چیزیں عین شفا ہیں اور دونوں کو اپنی امت پہ. فرمایا نمبر 1، فرمایا شہد. کیا؟ فرمایا یہ شفا ہے، اپنی امت پہ میں نے لازم کیا، لیکن ماہرین سے پوچھنا ہوگا میرا یہ مسئلہ ہے تو اس کے لیے شہد کو میں کس طرح استعمال کروں. میرا یہ مسئلہ ہے تو اس کے لیے طب کے ماہرین سے رجوع کرنا ہوگا. ہر بیماری والا ایسے ہی نہ اٹھا کے کھانا پینا شروع کر دے. جب جدید میڈیکل سائنس نے اس پہ مختلف انداز سے ریسرچ کر لی ہے، اللہ کا کرم ہوا ہے کہ ہمارے پاس اللہ پاک نے ایسا علم لوگوں کو عطا فرمایا جس کو ہم سیکھنے تک کامیاب ہو سکتے ہیں. پوچھ لیا جائے کہ سرکار کا فرمان ہے کہ شاہد میں شفا ہے، تو اس کا استعمال اس بیماری کے لیے میں کس طرح کروں؟ اس کا استعمال اس بیماری کے لیے میں کس طرح کروں؟ اب نمبر 2، فرمایا مسلمانوں کے لیے شفا ہے دو چیزوں میں. نمبر 1، نمبر 2 والقرآن. یہ حدیث مبارکہ ہے. فرمایا والقرآن. میں نے رات جب میں یہ بیان دیکھ رہا تھا، نہ جانے کتنی عربی تفاسیر کو دیکھا، سب کے اندر بلکہ اکثر میں یہ جملہ حدیث کا موجود تھا. فرمایا جس کو قرآن شفا نہیں دیتا، اللہ کی جناب سے اس کے لیے پھر شفا کا کوئی نظام ہی ختم کر دیا جاتا ہے. جس کو قرآن نہیں شفا دیتا، فرمایا پھر اس کے لیے شفا والی صورت ہی اللہ کی طرف سے ختم کر دی جاتی ہے. تو جن کے نزدیک حلال کو قرآن حرام بنا دیتا ہے، ان بدبختوں کے نزدیک قرآن شفا کب دیتا ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقیقی آپ کے ورثاء گزرے ہیں، یہ تمام عربی مفسرین کی آراء میں اس آیت پہ پیش کر رہا ہوں. اگلی تفسیر ہے تفسیر فتح البیان، جلد نمبر 7 صفحہ 444 پہ اس آیت کے تحت کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو قرآن ہے، شفاء عن الامراض ظاہرہ. اس نے تو بات کو واضح کر کے رکھ دیا. فتح البیان والا کہتا ہے کہ قرآن شفا ہے، لیکن کس مرض کے لیے؟ فرمایا جو جسم کے ظاہر پہ جن کا اثر نظر آتا ہو، اس کو بخار ہے، اس کو کھانسی ہے، اس کو نزلہ ہے، اس کو فلاں بیماری ہے، جن کا اثر تم تک پہنچتا ہے. فرمایا رب نے اس آیت میں فرمایا ہے ان بیماریوں کے لیے بھی قرآن شفا ہے، اور جو دل کے باطنی امراض ہیں ان کے لیے بھی قرآن شفا بن کے آیا ہے. ان کے لیے بھی قرآن کیا بن کے آیا ہے؟ تفسیر سعدی جلد 1 صفحہ 465، فالقرآن مشتمل علی الشفاء والرحمہ. کہ آپ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر سعدی والے نے لکھا ہے کہ لوگوں یہ جو قرآن ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ مشتمل علی الشفاء، یہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن یہ شفا کے اوپر مشتمل ہے. جہاں سے مرضی پڑھو، کسی کو سامنے بٹھا کے پڑھو، کسی جگہ لکھ کے پانی میں گھول کے پلا دو، کسی کھانے پینے کی چیز پہ پڑھ دو. فرمایا تم جس طرح پڑھ دو گے، شرط ایک ہے للمؤمنین، جس کی شفا مطلوب ہے قرآن کے ذریعے، وہ ہونا کیا چاہیے؟ مسلمان سرکار کا سچا غلام ہونا چاہیے. فرمایا فالقرآن مشتمل علی الشفاء، قرآن تو ہر حال میں مسلمانوں کو شفا ہی شفا دیتا ہے. مسلمانوں کو شفا ہی. اب ممکن ہے کوئی کہے جی بات کچھ تھی، انہوں نے کچھ اور کہہ دیا. میرے بھائی ختم قرآن میں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پہلے عرض کیا جتنا مرضی پڑھ لو، جتنا، کوئی خاص آیات کا پڑھنا کوئی لازم نہیں. سورہ اخلاص اور فاتحہ پڑھ لو، ہمارے نزدیک تو تب بھی ختم ہو جاتا ہے. آیت الکرسی اور فاتحہ پڑھ لو، ختم قرآن ہو گیا. اب خاص اسی بات پہ آ جائیں، غور کریں. قرآن مجید فرقان حمید ہے، اگرچہ مفتیوں سے معذرت ہوگی،
کیونکہ وہ کہیں گے شان نزول تو کچھ اور ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن کسی آیت کا جو شان نزول ہوتا ہے نا وہ صرف اسی تک بند نہیں ہوتی، اس کا حکم عام ہوتا ہے، اگرچہ اس کا ورود خاص ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ہو رہا تھا اس لیے آئی، لیکن اس کا حکم قیامت تک کے لیے عام ہوتا ہے۔ جیسے ایک بندے نے عشر کے اندر ناقص کھجوریں دے دیں، قرآن نازل ہو گیا، آپ ان سے پوچھیں نا جو اپنے لیے پسند نہیں ہے اللہ کے راستے میں کیوں دیتے ہو؟ یہ قرآن کا شان نزول ہے ایک آیت کا، اب کیا کہیں گے یہ صرف اس ایک بندے کے لیے آئی ہے؟ کہیں گے شان نزول خاص ہے لیکن حکم پوری امت کے لیے عام ہے۔ آج بھی کوئی ناقص چیز اللہ کے راستے میں دے تو قرآن کی آیت کا وہ مصداق ہے اسی کا۔ تو اسی طرح یہاں ہے سورہ الانعام ہے، سورہ الانعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس فرمان ہے، اور مومن کے دل ایمان اور مومن کے حقیقی مومن ہونے کی بہت بڑی پہچان ہے۔ سنیں کیا فرمایا اللہ نے، فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس کو کھا لیا کرو، فَقُلُوا امر کا صیغہ، کھاؤ اس کو، مما ہر وہ حلال طیب طاہر چیز، ذکر رسم اللہ علیہ، جس پہ اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھا لیا کرو۔ میں پوچھتا ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی بولو، وقت قلیل ہے، کام بہت سارا پڑا ہے، اونچی بولو، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس پہ اللہ کا نام آئے اس کو کھایا کرو، لیکن کب؟ فرمایا ان کنتم بآیتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس چیز پہ اللہ کا نام آ جائے اس کو کھا جائے کرو۔ آگے مزید وضاحت کر دی، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں اللہ فرما رہا، میں تو نہیں کہہ رہا، وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تأکلوا، تم اس سے کھاتے ہی نہیں ہو، تم اس سے کھاتے ہی نہیں ہو، مما جس پر ذکر اسم اللہ علیہ، اللہ کا نام لیا جائے تم اس کو کھاتے نہیں ہو، وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بات سمجھ آئی آپ؟ اور قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ فرما رہا ہے جب پڑھا جاتا ہے تو تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں کھاتے؟ جبکہ اللہ کا نام آیا ہے، جبکہ اللہ کا نام آیا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھے تو تم نے نہیں کھانا، تو کیا ہم ابلیس کے نام کا ورد کریں پھر کھاؤ گے؟ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، قرآن اور اللہ کے مد مقابل شیطان ہے نا، قرآن پڑھا جائے تو کھانا حرام، تو پھر شیطان کو لگا لیا کرو حلال کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن سے تو معاذ اللہ تمہارے نزدیک کھانا ہو گیا حرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، تمہیں ہم نے واضح لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ کیا کیا چیز کھانے کے اعتبار سے حرام ہے، ہم نے مفصل بیان کر دیا کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں حرام ہے، فلاں حرام ہے، جس پہ قرآن پڑھا جائے اللہ کا نام ہے ہم نے اس کو حرام نہیں کیا، تم کیوں نہیں کھاتے؟ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں ہم نے تو بتا دیا ہے کہ حرام یہ نہیں، حرام وہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، جس پہ اللہ کا نام لے رہے ہیں تم اس کو نہیں کھاتے۔ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب آئیں سیاح کی طرف، سیاح ستہ میں سے کیا ہی پیاری بات ہے، پہلی حدیث مبارکہ یہ امام مسلم نے کتاب الاشربہ میں حدیث کا نمبر 2018 ہے، صفحہ نمبر 1038 ہے، غور کرنا ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ اس حدیث کے راوی ہیں، ابتدا سرکار نے یوں فرمائی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ علیہ، فرمایا سرکار نے تمہیں بتا دوں
کون سا کھانا شیطان کے لیے کھانا ٹھیک ہو جاتا ہے؟ یا سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ کر دوں، سرکار نے فرمایا میں تمہیں بتا نہ دوں شیطان کس کھانے کو کھاتا ہے؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ میں نے کیا جملے بولے حدیث کے؟ آخر تک سن رہے ہیں؟ شیطان کس، سرکار نے فرمایا سنو، اللہ یذکر اسم اللہ تعالی، فرمایا جس کھانے پہ اللہ کا نام نہ آئے نا وہ شیطان کھاتا ہے۔ وہ کون کھاتا ہے؟ پھر سرکار نے اس میں پوری تفریح بٹھائی، بڑی لمبی حدیث ہے جس کو میں پڑھنے چل رہا ہوں، ایک ہی حدیث چل رہی ہے، ابتدا میں اتنا مسئلہ سمجھ آ گیا، جس کھانے پہ اللہ کا نام نہ آئے اس کو کون کھاتا ہے؟ اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہی ہے نا، غور کرنا۔ پھر سرکار کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اگر سرکار کے ساتھ کسی جگہ کھانے پہ جمع ہوتے تو ہم اس وقت تک کھانا نہ شروع کرتے جب تک سرکار مدینہ خود کھانا تناول نہ فرماتے، شروع نہ کرتے، ہم بیٹھے رہتے، سرکار کھائیں گے تو ہم بھی کھائیں گے، سرکار کھائیں گے تو ہم بھی۔ صحابہ کہتے ہیں سرکار نے کھانا شروع کیا، ہم نے بھی شروع کر دیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم بیٹھے ہیں، کیا دیکھا کہ اچانک ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آ رہی، ایک لڑکی ایسے بھاگ رہی ہے جیسے کوئی اس کے پیچھے ہو، اس کے خوف سے ڈر رہی ہو۔ جیسے ہی اس نے ہماری مجلس کو پایا جہاں ہم کھانا کھا رہے تھے تو آتے ہی فوراً اس نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے اس کو ہاتھ کو یوں پکڑ لیا اور اس کو کھانے سے روک دیا اور ہمیں فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے؟ کیونکہ تم نے اس پر قرآن پڑھا تھا۔ اس کھانے پہ کیا پڑھا تھا صحابہ؟ قرآن، اور جس پہ قرآن پڑھا جائے، ابھی پیچھے حدیث کی ابتدا میں شیطان اس کو کھا سکتا، جس پہ نہ پڑھا جائے وہ شیطان کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا تم نے پڑھا، شیطان پریشان تھا کہ میں تو یہ کھانا کھا نہیں سکتا کیونکہ اس پہ کیا پڑھا گیا ہے؟ قرآن۔ اونچی بولو یار، میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار بھی ہوں، پورے ورلڈ کے نجدیوں کو میں کہہ رہا ہوں، اس مسلم کی حدیث پہ جو تمہیں اعتراض ہے آؤ میدان میں لے آؤ مسلم، کیا اعتراض ہے اس پہ؟ سرکار نے فرمایا کیونکہ تم نے اس پہ قرآن پڑھا ہے، اور شیطان نے دیکھا اب میں تو یہ کھا سکتا، وہ اس لڑکی کو تلاش کر کے بھگا کے لے آیا کہ تو بغیر بسم اللہ پڑھے، بغیر قرآن پڑھے، کیونکہ بسم اللہ بھی قرآن ہے، بسم اللہ بھی، کھانا ادھر سے شروع کرے گی تو میں بھی تیرے ساتھ ہو جاؤں گا، ان کے ساتھ تو میں کھا نہیں سکتا، میری مجبوری ہے، کیونکہ انہوں نے کیا پڑھ دیا ہے۔ فرمایا صحابہ میں نے اس کو اس لیے روکا ہے کہ یہ بغیر قرآن پڑھے ہمارے ساتھ کھانا چاہتی تھی، اگر یہ شروع ہوتی تو پھر شیطان بھی ساتھ شروع ہو جاتا، اور میں نے یہ بات اپنے لیے اچھی نہ سمجھی کہ جس کھانے کو میں کھاؤں شیطان بھی کھائے میرے ساتھ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہی تھے، ایک اور عربی دیہاتی شخص اسی طرح دوڑتا ہوا ہے، آتے ہی کھانے پہ لپکا تو سرکار نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا ٹھہر، ہم اپنے ساتھ شیطان کو نہیں ملائیں گے، پہلے ادھر قرآن پڑھو پھر ہمارے ساتھ کھانا۔ اگر ویسے شروع ہو گئے تو شیطان بھی، کیا مطلب نکلا حدیث سے؟ یار بسم اللہ بھی قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی تو بولو، جو بسم اللہ کو قرآن نہیں سمجھتا وہ مسلمان ہے؟ ہم نے بھی تو ختم کی حالت یہی عرض کی ہے نا کہ جتنا مرضی قرآن پڑھ لو، بھلے ایک آیت ہی پڑھ لو، بھلے ایک، بھائی قرآن ہے، 10 آیت پڑھو تب بھی قرآن ہے، 1 آیت پڑھو تب بھی نہیں جی، وہ 10 آیتیں پڑھو تو کھانا حرام ہوگا، 1 پڑھو تو نہیں ہوگا، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ شراب کا 1 قطرہ جگ میں ڈالو تب بھی پانی سارا نجس ہے، اور 1 کلو میں کلو جانے دو تب بھی سارا نجس ہے، تو جو حرام ہے وہ حرام ہے، بھلے قطرہ ہو یا کثیر ہو، قلیل و کثیر کا اعتبار نہیں، جو حرام نجس ہے وہ نجس ہے۔ یہ کہاں کا قانون ہے کہ تم 10 آیات پڑھو تو کھانا نجس ہو جاتا ہے، 1 آیت پڑھو تو کچھ بھی نہیں ہوتا؟
اگر ہونا ہے تو پھر ہر طرف سے ہوگا، نہیں ہونا تو پھر کسی طرف سے بھی، اور ہوتا نہیں ہے، کھانا نجس ہوتا۔ سرکار نے پھر اپنے غلاموں کو فرمایا شیطان اس طرح تمہارے ساتھ کھانا چاہتا تھا، تو میں نے جب ان کو پکڑا تو ان کے ہاتھ میں جب میرا ہاتھ پہنچا تو تیسرا ہاتھ شیطان کا تھا، وہ ان کو دڑھاتا لیا کہ تم بغیر قرآن پڑھے شروع کر دینا، میں بھی شروع ہو جاؤں گا۔ حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ ہر وہ کھانا جس پہ قرآن پڑھا جائے وہ شیطان کھا سکتا؟ اونچی بولو، مزید اونچی۔ جس کھانے پہ قرآن پڑھا جائے، مسلم کی حدیث کا تقاضا کیا ہے؟ اس کھانے کو شیطان و ذریت شیطان بھی۔ آخری حدیث آج کے درس کی سیاہ ستہ میں سے امام ابو داؤد نے جہاں کھانے کا باب باندھا، حدیث کا نمبر 3768 ہے اور صفحہ نمبر 1501 ہے، 1501 دارالسلام ریاض کی چھپی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سرکار بھی تشریف فرما ہے، صحابہ بھی، ایک دسترخوان پر سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ صحابہ کھانا کھا رہے ہیں۔ صحابہ کیا کھا رہے ہیں؟ کچھ ہی دیر کے بعد سرکار علیہ السلام نے ایک غلام کو دیکھا، فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دیکھ کے سرکار نے مسکرانا شروع فرما دیا۔ کیا شروع فرما دیا؟ جب اس نے دیکھا سرکار مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، اس نے کہا پتہ نہیں میں نے کوئی غلطی کی ہے، سرکار جو مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی غلطی ہو گئی؟ سرکار نے فرمایا نہیں، میں تو رب کے قرآن کی طاقت کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں، میں تو اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید کی طاقت کو دیکھ کے، یا رسول اللہ کچھ ہمیں بھی پتہ چل جائے، صحابہ تمہاری قبروں اور مزاروں پہ اللہ پاک کی لا تعداد رحمتیں نازل ہوں کہ تم نے ایسے ایسے سوالات کیے۔ آج مسلک حق کا اہل سنت کے کئی معمولات اور عقائد پہ تمہارے سوالات کی وجہ سے غیروں کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہ پوچھتے تو حدیث کب پہنچتی؟ اس انداز میں، یا رسول اللہ کچھ ہمیں بھی پتہ چل جائے۔ فرمایا ہاں میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، جب آپ نے کھانا شروع کیا، سرکار پھر تو کہہ کے کسی کو نہیں بلاتے تھے، آپ، فرمایا جب آپ نے کھانا شروع کیا تھا تو کھانے پر آپ کو قرآن پڑھنا بھول گیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ قرآن ہے۔ یا رسول اللہ ایسے ہی ہوا؟ فرمایا پھر کچھ ہی لمحے پہلے تجھے یاد آیا تو تو نے کہہ لیا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یا رسول اللہ ایسے ہی ہوا ہے؟ کیونکہ سرکار کا حکم ہے نا، جب ابتدا میں بھول جاؤ درمیان میں یاد آ جائے تو یوں کہہ لیا کرو۔ یا رسول اللہ ایسے ہی ہوا ہے، اس میں کوئی مسکرانے والی بات؟ فرمایا وہ اگلی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب ذرا حدیث کے جملے سنیں۔ ثم قال ما زال الشیطان یاکل معه، فرمایا جب تک تو نے اپنے حصے کے کھانے پر قرآن نہیں پڑھا تھا، الشیطان یاکل معه، میں دیکھ رہا تھا، تجھے نہیں نظر آتا تھا لیکن میں تو لگاتار شیطان تیرے ساتھ کھا رہا تھا۔ جب تک تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا شیطان تیرے، یہ سیاہ کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی، اور جس کھانے پہ قرآن تو نے نہیں پڑھا اور جب تک نہیں پڑھا میں دیکھ رہا تھا۔ سرکار فرما رہے ہیں کوئی مفتی کا قول نہیں کہ بندہ کہ مفتی ہی ہے، یہ تو وہ ہستی ہے جن کی حدیث کو مانے تو بندہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے، حدیث کا انکار کیا جائے تو بندہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے، حدیث نہ ماننے والا منکر ہو جاتا ہے۔ اب سرکار نے فرمایا ما زال الشیطان یاکل معه، جب تک تو نے اس کھانے پہ قرآن نہیں پڑھا تھا اے میرے غلام میں دیکھ رہا تھا نبوت کی آنکھوں سے کہ شیطان لگاتار تیرے۔ یا رسول اللہ پھر اس میں کیا مسکرانے کی بات ہے؟ فرمایا فلما ذکر اسم اللہ، جب تو نے اس کھانے پہ اللہ کا نام لیا،
جب تو نے اس کھانے پہ قرآن پڑھا، تسمیہ شریف کو پڑھا، قرآن کی ایک آیت کو پڑھا، غور کرنا تسمیہ بسم اللہ قرآن کی فقط ایک آیت ہے۔ قرآن نے جو کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ کس طرح پورا کر دکھایا اللہ نے، صرف تو نے ایک آیت پڑھی۔ فرمانا کہ قرآن سے کافروں کو فائدہ نہیں ہوگا، قرآن پڑھے ہوئے تو کافر کھا سکتے نہیں، اس کا کیسے کہ ہم سرکار نے ہمیں سمجھا دیا۔ فرمایا تو نے فقط قرآن کی ایک آیت پڑھی، استقاء ما فی بطنہ، میں اب دیکھ رہا ہوں جس وقت سے اس کھانے پہ تو نے صرف قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے میرے غلام، یہ ایسا بے ایمان ہے، اور قرآن کی اتنی پاور، قوت اور طاقت ہے کہ صرف ایک آیت تو نے پڑھی ہے جو پہلے کھا چکا تھا۔ استقاء ما فی بطنہ، جو کچھ اس کے پیٹ میں گیا اب اس کو پتا چلا کہ اس پہ تو کیا پڑا گیا ہے، اونچی بول۔ کتنے واضح صراحت کے ساتھ جملے ہیں جو آج ارد گرد لوگوں پہ سچے بھی آتے ہیں اگر کوئی سوچے تو۔ فرمایا جب شیطان کو پتا چلا کہ اس کھانے پہ تو کیا پڑا گیا ہے، قرآن، سرکار نے فرمایا استقاء، وہ اپنے پیٹ سے الٹی کرنے لگا، کہہ کرنے لگا ہے قرآن پڑھا ہوا کھانا میرے پیٹ میں چلا گیا ہے قرآن پڑھا ہوا کھانا میرے، استقاء ما فی بطنہ، جو کچھ اس کے پیٹ میں پہلے کا تھا جب اس کے بعد والے پر تم نے قرآن پڑھا۔ اے میرے غلاموں، یہ قرآن کا اعجاز ہے، میرے غلام نے صرف ایک آیت قرآن کی کھانے پہ پڑھی ہے، وہ بے ایمان جتنا پہلے کھا چکا تھا اس نے اس کو بھی کہہ کر کے باہر نکال دیا۔ او بھائی، جب ایک آیت کی اتنی پاور ہے کہ شیطان کو بچتا نہیں، تو شیطان مظلومیت شیطان کو جب 10 12 15 20 25 آیات بینات پڑھی جائیں تو ان کو کبھی وہ کھانا پچ سکتا ہے؟ یہ وجہ ہے سرکار نے بتائی ہے کہ میں گھر سے تو نہیں کہہ رہا کہ جس کھانے پہ قرآن پڑھا جائے، وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 سرکار کے اوپر نازل ہونے والی کتاب، کیا فرمایا؟ للمؤمنین، پڑھا ہوا پچے گا ضرور، شفا دے گا ضرور، رحمت بنے گا ضرور، برکت بنے گا ضرور، لیکن قرآن اس آیت میں یہ تھیوری کی حیثیت سے تھا، اور اس حدیث نے آ کے اس کا پریکٹیکل سامنے رکھ دیا۔ فرمایا ادھر صرف کہا کہ بچتا نہیں، ادھر ہم نے تمہیں دکھا دیا ہے کہ جو شیطان ہوتا ہے بے ایمان، اسلام سے خارج، قرآن پڑھا ہوا کھانا اس کو پچتا، اگر بھولے سے کھا لے اور بعد میں پتا چلے کہ اس پہ تو قرآن پڑھا گیا، کوشش کرتا ہے الٹی کرنے کی، کیونکہ للمومنین جو نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمان جو اگر ہوتے مومن تو پھر تو رب کا قرآن ہے کہ ان کے لیے قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اور اب آپ کو سمجھ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ کچھ لوگوں کو یہ پچتا ہے ختم کا کھانا، قرآن پڑھا ہوا کھانا، اور کچھ لوگوں کو اس کی وجہ سمجھ آ گئی۔ بس یہی مقصود تھا، اور کیا مطلب ہے۔ اللہ جل شان سے دعا ہے صحیح معنوں میں اللہ پاک ہم سب کو سرکار مدینہ علیہ السلام کی شریعت مطہرہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔